السلام علیکم میری شہزادیوں، میری مہارانیوں، دس از نیہا ہارون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کھل کے جئیں، مست جئیں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریں، یہ پل دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر ساری محبت لے کے ایک دفعہ پھر سے نیہا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ہو رہی ہے سحری کی تیاری۔ ایز یوزول میں اپنے لیے رات کی روٹی گرم کر رہی تھی۔ یار رات کی روٹی میں نا ایک الگ ہی سواد ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح توے پہ گھی لگا کے گرم کرنے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور بڑا مزیدار سین ہوتا ہے یہ۔ تو میں نے اور موسیٰ جی نے رکھنا تھا روزہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈال رہی تھی کپ میں اپنے لیے چائے۔ آج کا ولاگ بالکل بھی سمپل اور بالکل ڈیلی روٹین کے حساب سے ہے، کوئی اسپیشل نہیں ہے کیونکہ روزے چل رہے ہیں۔ ہاں کل بھی میں بھول گئی تھی یار، میں نے کل والے ولاگ میں کہہ دیا رمضان کے روزے۔ I'm really sorry، سلپنگ آف ٹنگ ہو گیا۔ ذی الحج کے روزے اور ہر ایک روزہ جو ہے نا سال میں ایک سال کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور ان روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ دیکھیں یار ہم اپنی جان کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم جو مائیں ہو جاتی ہیں نا تو ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں تھوڑا بہت اپنے لیے بھی کرنا چاہیے، وقت نکالیں۔ اور آج جو ایک امپورٹنٹ بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ہم جو مڈل کلاس عورتیں ہوتی ہیں نا، خاص کر ہم جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، ہم اس چیز پر فوکس نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم 30-40 سال کی عمر میں آ کے اپنی عمر سے بڑی لگنا کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ ہم ایسی کیا غلطیاں کرتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے نیگلیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے فیس پہ، ہمارے باڈی پہ، ہمارے مینٹل لیول پہ ہمارے گرے ہیئرز جو ہیں وہ ہماری ایجنگ کا جو ہے نا وہ ثبوت بنتے جاتے ہیں۔ تو وہ ہم کیا کرتی ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں میرے ساتھ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ پہ اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو بیک ٹو دا ٹاپک آج کا یہ ہے، اور ساتھ ہو رہی تھی گھر کی ڈیپ کلیننگ، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم عورتیں کیا کرتی ہیں۔ ہم کیا کرتی ہیں ماں بن جانے کے بعد، ہم جب پہلا بچہ ہوتا ہے، ہم لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں بن جانے کے بعد ہم کیا کرتی ہیں، ہماری پوری ایفرٹ، پورا دھیان، ہمارا پورا جو ہے نا محور وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ اٹس گڈ، کرنا چاہیے، ہر ماں کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اٹس آور ڈیوٹی، بٹ a little bit time for ourselves، ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اپنی سیلف گرومنگ کے لیے۔ آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ کیا تھیں، کیا آپ کی کیا شخصیت تھی، کیا آپ کی پرسنالٹی تھی، آپ کی پرسنالٹی کی کیا ایبلٹیز تھیں، ہم یہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہیں، ہم سب سے پہلا جو غلط سٹیپ اٹھاتی ہیں، پہلا جو غلط کام کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ہم غلط کرتی ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اپنی جولری باکس۔ میں نے چھوٹی سی جو ہے نا یہ کلیکشن رکھی ہوئی ہے، میں ڈیلی ویئر کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ضرور پہن لیتی ہوتی ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے ایک فریش لک آتی ہے۔ تو یہ سٹیپ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو مینیج کر کے رکھیں، اپنی سکن کیئر کی روٹین بنائیں، آپ اپنی ڈائٹ کی روٹین بنائیں۔ ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دے طرح کی وزن کم کرنا شروع کر دیں۔ ہاں اگر آپ کو اوبیسٹی فیل ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ تھوڑی ہیلدی ہیں یا بلکی ہیں، تو آپ اس کو مینیج ضرور کریں۔ ڈائٹ کا مطلب یہ کہ ہیلدی ڈائٹ لیں، آپ اچھا کھائیں، تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں۔ اور اس کے بعد آپ کا لباس جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت کی آواز ہوتی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنیں۔ اگر ہم مڈل سٹینڈرڈ مائیں، ایون میں بھی ڈیلی ایک نیا جوڑا افورڈ نہیں کرتی، لیکن میں کیا کرتی ہوں، میں نے کچھ اپنے کپڑے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ میں نے ڈیلی ویئر کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ میرے اس طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے باہر کہیں اگر کسی بھی اچھی جگہ پہ جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، ریلیٹیوز کے پاس جانا ہے، تو میں نے ان کو علیحدہ سے سارٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ اب جو میرے ڈیلی ویئر کے کپڑے ہیں نا، میں ان کو ہر دوسرے دن، گرمی میں تو آپ ڈیلی چینج کریں نا اپنے کپڑوں کو، اور اچھے سے اپنے آپ کو مینیج کریں۔ شام میں جب آپ کے ہسبینڈ نے آنا ہوتا ہے، آپ اچھا سا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ، لائٹ سا بلش لگائیں، لپسٹک لگائیں، کچھ اچھا ہلکا پھلکا کانوں میں پہن لیں، تو ایک کیا ہوتا ہے کہ اچھی اپیل آتی ہے آپ کے شوہر کو۔ جب وہ تھکا ہوا آتا ہے، آپ کا پیارا سا بلوسم فیس دیکھ کے جو ہے نا وہ خوش ہو جائے، اس کی ساری تھکن اتر جائے۔ یہ دوسرا کام یہ کہ آپ اپنے آپ پہ دھیان دیں، آپ اپنی ڈریسنگ پہ دھیان دیں، اپنی جیولری جتنے بھی آرنامنٹس ہیں آپ
ان کو جو ہے نا کیری کیا کرے، لا کے درازوں میں رکھ دینا، باکسز میں سجا لینا، کہیں جانا ہے تو پہنوں گی، کہیں جانا ہے تو یہ کروں گی. نو، دس از ناٹ گڈ پریکٹس. تو آپ اپنے آپ پہ دھیان دینا شروع کریں. ٹھیک ہے، آپ ویکلی اپنی اسکن کیئر کی روٹین بنا لیں. آپ منتھلی پارلر نہیں جا سکتے، اٹس اوکے، نو پرابلم. گھر میں آپ اپنا فیشیل خود کر سکتی ہیں، بیسن استعمال کر سکتی ہیں، دہی استعمال کر سکتی ہیں. ڈھیروں ٹوٹکے پڑے ہیں یار انٹرنیٹ پہ. آپ میری ویڈیو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ آپ اچھے اچھے ٹوٹکے دیکھیں اپنے فیس کے لیے. اور آپ مطلب کہ ہم جب ان چیزوں پہ دھیان دینا شروع کریں گے نا، یقین کریں اگر ہم 50 سال کی بھی ہیں نا تو ہم کیا لگیں گی، 40 سال کی لگیں گی. آپ کی پرسنالٹی کو کیری کرنا، چیزوں کو کیری کرنا ہی آپ کی اینٹی ایجنگ کریم بن سکتی ہے، آپ کی ایجنگ ایفیکٹس کو کم کر سکتا ہے. تو ہم عورتیں یہاں ہی غلطی کرتی ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف اپنے دائیں بائیں کے تمام رشتوں کا خیال رکھتی ہیں، گھر کو دیکھ لیا، اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، سارا دن دے طرح کی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ریسٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے دن کا سارا جو ہے نا، میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، ٹو ڈو لسٹ رات میں ہی بنا کے سوئیں تاکہ آپ صبح کلیئر ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس پوری ٹو ڈو لسٹ میں آپ لوگوں کے پاس 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی، ہم ان چیزوں کو بودر نہیں کرتی. ایٹ دا اینڈ ہم کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی ہیں، ہمیں اپنے شوہر سے شکایت ہونے لگ جاتی ہے. اوبویسلی بائی نیچر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا ہے، ایک اٹریکشن ڈال دیا. اگر وہ اٹریکشن آپ اس کو اپنے پاس سے دیتی ہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اچھے سے کیری کرنا شروع کر دیتی، لوگوں پہ بھی آپ کا اچھا امپریشن پڑتا ہے. آپ باہر نکلتی ہیں، لوگ آپ کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتے ہیں. آپ ایجوکیٹڈ ہیں، نہیں بھی ہیں تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا وے آف ٹاک، آپ کا وے آف مطلب آپ نے جس طرح سے اپنے آپ کو کیری کیا، لباس کیری کیا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کی ایک پازیٹیوٹی شو کرتا ہے. ہاں، میں تھک گئی. تو یہاں میں بنا رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ادرک لہسن کا پیسٹ بنانے کے ایک ٹوٹکا آپ کو بتاتی ہوں. یار اب عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گرین ہو جاتا ہے، کلر لیس ہو جاتا ہے، فریش نہیں رہتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ادرک لہسن کا پیسٹ بنانا ہے، کوئی بھی ویجیٹیبل آئل، کوئی بھی آئل جو آپ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ نے پیسٹ بناتے وقت تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دینا ہے. آپ دیکھیں گے چاہے وہ پورا ایک مہینہ پڑا رہے، آپ کا پیسٹ جو ہے نا وہ ایسے بلوئش اور گرینش نہیں ہوگا، پرفیکٹ فریش کا فریش ہی رہے گا. اور جب بھی آپ ادرک لہسن کا پیسٹ بنائیں، اس میں آپ 8 سے 10 جو ہے نا ہری مرچیں ایڈ کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ انہینس رہتا ہے، ٹیسٹ لیس نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے نا یہ آئل ڈالنے سے اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا. اوتھینٹک طریقہ ہے، اس کو آپ استعمال کر کے مجھے پھر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. اور اس کے علاوہ اگر ادرک لہسن کے پیسٹ کو پریزرو کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں کمنٹ باکس میں. تو چاروں طرف چل رہی ہیں عید قربان کی تیاریاں. عید قربان نزدیک ہے، ہر بندہ ایکسائٹیڈ ہے، میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں. قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عید کی ایکسائٹمنٹ ایک الگ سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی آج کے روزے کے لیے، موسیٰ جی کے لیے ویجیٹیبل میکرونیز پاستا بنانے لگی تھی. اور ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا اور ایک ہاتھ میں میں کٹنگ کرنے کی کوشش کرتی. ارے بھائی مجھے تو دونوں ہاتھوں سے نہیں آتی کٹنگ بورڈ استعمال کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، یہ شیف نائف استعمال کرنے کا، بٹ مجھے سٹل ابھی جو ہے نا نہیں آتا اچھے سے اس طرح سے کرنا نا. تو پھر بھی نہیں آپ کی جو ہے نا جگاڑی عورت ہر ویڈیو میں بتاتی ہوتی ہوں، میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگاتی ہوں. اور میں یہ دیکھیں آج چکن کم ہے میرے پاس، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو میں نے کہا چلو ایک چکن سٹاک ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ. اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہیں مزیدار سی بھنڈیاں. یار بھنڈیاں کس کی فیوریٹ ہے گرمیوں میں؟ تو میں کہتی ہوں کہ بھنڈی، کریلے، اروی، ٹینڈے، اس طرح کی سبزیاں نا بڑی مزیدار لگتی ہیں، ان کی فیل بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو جو بات میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے نا یار، اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. کوئی بھی میرا پوائنٹ اچھا لگے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ ضرور کیجئے گا. میں جو چیزیں اپنے پہ اپلائی کر چکی ہوں میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر کے آپ کو ڈیلی ایک اچھی بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں. نصیحتیں کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہوتا کیونکہ مجھے نصیحت کرنی بھی نہیں آتی. میں چاہتی ہوں ایک ہلکا پھلکا چٹ چیٹ سا ولاگ ہو جو آپ لوگ انجوائے کریں، کیونکہ دیکھیں اپنی ٹینشنیں تو آپ لوگوں کے ہر گھر میں ہوتی ہیں.
تو میں بھی اگر آپ کو ٹینشن زیادہ باتیں سکھاؤں گی تو کیا فائدہ یار. میرے کانٹینٹ میکر جو ہوتے ہیں نا، ہم سب وہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں تاکہ آپ انٹرٹین ہو ہمارا ولاگ دیکھ کے. تو یہ میری تھی آج سمپل سی ایک ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب. کل ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے کانٹینٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی نیا آپ کو دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.